السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر 88 ہے، 88۔ عن ابی سروعۃ عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سروہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ العصر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مدینہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ فسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے، چل دیے۔ فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے اپنی عورتوں کے یا اپنی بیویوں کے حجروں کی طرف گئے۔ ففزع الناس من سرعته، لوگ آپ کی اس تیزی پر حیران ہوئے، تعجب کرنے لگے۔ فخرج علیہم، پھر کچھ دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان لوگوں پر آئے، واپس آئے۔ فرآ انہم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو دیکھا، قد عجبوا من سرعته، کہ ان کو اس جلدی پر حیرانگی تھی، تعجب تھا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سے پہلے ہی اس چیز کی وضاحت فرما دی۔ ذکرت شیئا، مجھے ایک چیز یاد آئی، من تبر عندنا، کہ میرے پاس ایک ڈلی پڑی ہے، سونے یا چاندی کے کچھ ڈلی، تبرن سونے یا چاندی کے ایک ڈلی کہتے ہیں۔ فکرہت ان یحبسنی، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا، مجھے یہ چیز اچھی نہ لگی کہ وہ ڈلی مجھے اللہ کی یاد سے روک دے۔ فامرت بقسمتہ، تو میں اس کا تقسیم کا حکم دینے گیا تھا، اس کو تقسیم کرنے کا کہنے گیا تھا۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وفی روایت لہو، اس طرح بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے، کنت خلفت فی البیت تبرا من الصدقۃ فکرہت ان ابیتہ، کہ میرے ساتھ میرے پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی میں چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر رکھنا پسند نہیں کیا، اس سے پہلے کہ اس کو تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح اس حدیث میں التبر کا معنی کیا گیا ہے قطع ذہب او فضۃ، کہ سونے یا چاندی کا ایک ٹکڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں مختلف چیزوں کا درس مل رہا ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جس لیے امام صاحب اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے ہیں کہ نیکیوں کی طرف جلدی کرنا، خیرات کے کام میں، صدقے کے کام میں جلدی کرنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہمیں اس چیز کا ثبوت دے رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے پاس صدقے کی ہے یا ہمارے دل میں نیکی کا ارادہ ہے تو ہمیں وہ فوراً کرنا چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ چیز جو صدقے کے لیے ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے یا آئی ہے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے ہی ہے، تو اس کو بھی اس کے اصل مقام پر پہنچانے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گردنیں پھلانگ کر اس طرح گزرنے سے منع کیا ہے، لیکن عام حالات کے علاوہ مجبوری میں یا کسی خاص وجہ سے جلدی میں ایسا کر لینا چاہیے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن اس چیز کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ آداب کے خلاف بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع بھی کیا ہے، خاص طور پر جمعہ نماز میں مردوں کے لیے یہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس طرح اس حدیث میں ہمیں جو ایک تیسری چیز ملتی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب اور مستحقین لوگوں کے لیے بہت جلدی کیا کرتے تھے، ان کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ اور اس طرح کے دیگر نیک کام کرنے کے لیے تڑپ رکھا کرتے تھے، اور اسی کا ہمیں درس بھی دیا، اسی کی ہمیں تعلیم بھی دی۔ اور اس حدیث میں ایک اور چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کسی چیز کا خلل برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت میں کوئی چیز خلل ڈالتی تھی تو اسے فوری طور پر ہٹا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو سونے یا چاندی کی ڈلی کا خیال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر اس کو زائل کیا، یہاں تک کہ آپ کا جو عمل ہوا کرتا تھا نماز کے بعد بیٹھ کر اذکار کرنے کا، اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس چیز کو دور کرنے کے لیے چلے گئے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد نہ جایا کرتے تھے بلکہ بیٹھ کر اذکار کیا کرتے تھے، یہ ایک اضطراری کیفیت تھی جو عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، اذکار کیا کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث میں بھی ہے
کہ نبی کے جو نماز کے بعد اذکار کرتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، تو اس وقت تک فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی فرض نماز والی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے اس حرکت کا یا اس کام کی وجہ بھی بتلا دی، کیونکہ وہ حیران تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بتائی ہوئی چیز کے الٹ کام کیا، یعنی کندھے پھلانگ کر گئے۔ پھر اتنی جلدی کیا ایمرجنسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی گئے اور اذکار کو بھی چھوڑا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو بھانپتے ہوئے خود ہی اس چیز کی وضاحت بھی دے دی کہ مجھے اس چیز نے جلدی میں ڈالا کہ میں گھر میں اس چیز کو، صدقے کی ڈلی کو، سونے کی ڈلی کو بھول آیا ہوں، تو اس کو میں نے تقسیم کرنے کے لیے جلدی کہا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ صدقہ کے کام میں، خیرات کے کام میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور ہمیں اس میں کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔